الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 91 تک میں نے کچھ 2-3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، تو آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی بھی دی کہ بے شک رسول سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور ملائکہ کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے گئے، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ واولئک هم الضالون، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمیں بھر سونا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ بدلے میں دے دے، فدیہ دے دے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے نزدیک طریقہ وہی ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کو مذہب تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے اندر جو داخل ہو گیا، گویا کہ دین اور دنیا آخرت ان کی فلاح اس کے مقدر میں ہو گئی۔ اسلام ایسی چیز ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں کی فلاح کا ضامن ہے۔ تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ اعمال پیش ہوں گے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نماز کہے گی انا الصلاۃ، ارشاد ہوگا انت علی خیر، تو ٹھیک خیر پر ہے۔ روزہ کہے گا انا الصوم، ارشاد ہوگا انت بالخیر، تو خیر پر ہے۔ صدقہ کہے گا انا الصدقہ، ارشاد ہوگا انت علی الخیر، تو خیر پر ہے۔ اسی طرح مختلف اعمال پیش ہوں گے، لیکن آخر میں اسلام آئے گا، کہے گا یا اللہ انت السلام وانا الاسلام، تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تیری وجہ سے بعض لوگوں کی پکڑ کروں گا اور تیری وجہ سے بعض کو بلند مرتبے دوں گا۔ جنہوں نے اسلام اپنا لیا وہ بلند مرتبے پر پہنچ گئے، اور جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ان کی فرمایا پکڑ کی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین اسلام کی وجہ سے بعض کو پکڑیں گے اور بعض کو معاف کریں گے۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے، اور جو اسلام سے دور ہو گئے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئے، بلکہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات واضح معلوم ہوئی کہ اسلام ہی
اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اسلام کی وجہ سے ہی انسان کی نجات ہوگی۔ اور ان آیات کا تعلق یہود، نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر گئے، بعض ان میں سے ایسے تھے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر گئے۔ اسی طرح روایات کے اندر مفسرین نے کچھ واقعات نقل کی ہیں کہ ایک آدمی بشیر نامی یا بشیر نامی منافق تھا، وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد وہ ایمان سے پھر گیا اور کفار میں جا کر مل گیا، اور پھر کفار میں مل کر مسلمانوں کے خلاف اس نے پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ اسی طرح روایات کے اندر ابن خطل، عبداللہ بن خطل، یہ بہت بڑا خطرناک کافر تھا، یہ مسلمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عامل زکوٰۃ بنا کر بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ کے پیسہ وصول کر کے لاؤ۔ یہ گیا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی روانہ فرمایا، تو راستے میں عبداللہ بن خطل نے اسے کہا کہ میرے لیے کھانا بناؤ۔ اس آدمی کو، اس آدمی نے کھانا بنایا، لیکن تھوڑی دیر ہو گئی، اس نے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ میرے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو واضح ہے، یا تو قصاصاً قتل کیا جاؤں گا یا پھر دیت ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ادھر جاتا نہیں، وہ کفار کی طرف چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ اس نے رقص و سرور کی محفلیں شروع کر دی، اور ان محفلوں کے اندر اسلام کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتا تھا، اسلام کو گالی دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور اس کے 3 ساتھی جہاں ملے ان کو قتل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا آرڈر جاری کر دیا، لیکن وہ اپنی رقص و سرور کے محفلوں میں رہا، اسے نہ پتہ چلا۔ بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدسیوں کا لشکر لے کر مکے پر فاتح بن کے تشریف لے گئے، تو اس وقت اس بے ایمان کو کعبہ کی دیواروں کے ساتھ یہ پناہ لے رہا تھا، اس کو وہیں رگڑ دیا گیا اور اس کو وہیں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ اتنا خطرناک کافر تھا۔ اسی طرح یہود، ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہوئے، صبح کو مسلمان ہوتے، شام کو کافر ہو جاتے، جیسے انہوں نے چال چلی، پیچھے ہم تفسیر کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے۔ یہ نہیں ہے کہ دوبارہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیوں کر ایسی قوم کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ہدایت کے طلبگار ہی نہیں رہے، ایمان آئے، ایمان کو چکھا، ایمان کا مزہ لیا، اور پھر اس کے بعد ایمان سے پھر گئے، ایمان سے دور ہو گئے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ وشہدوا ان الرسول، اور انہوں نے گواہی بھی دی اس بات کی کہ ان الرسول حق، کہ رسول سچا ہے۔ جب بندہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس کا دل اور اس کی زبان یہ دونوں گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ جس اللہ کی توحید کا ہم اقرار کر رہے ہیں وہ سچا ہے، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کر رہے ہیں وہ سچا ہے۔ تو انہوں نے زبان سے گواہی بھی دی۔ تو فرمایا وجاءہم البینات، اور ان کے پاس نشانیاں بھی آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا یہ نشانی ہے، معجزات بھی دیکھے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ وہ ہدایت انہوں نے قبول نہیں کی، تو اللہ ایسے کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو، بے انصاف قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کے دروازے ان پر بند کر دیے، انہوں نے اسلام کے خلاف اقدام کیا، اسلام کی مذمت کی، اسلام کی حجب کرتے رہے، اسلام کے خلاف زبان درازی کرتے رہے، تو فرمایا ان کی سزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، ملائکہ کی لعنت ہوگی، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو لعنت کے مستحق ٹھہرا چکے ہیں۔ خالدین فیہا، اور لعنت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، کیونکہ لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور جو چیز اللہ کی رحمت سے دور ہوگی وہ اللہ کے غضب میں ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ کا غضب ظاہر ہوگا جہنم میں۔ تو فرمایا یہ جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہوں گے ان میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، کیونکہ مہلت اور عذاب کا ہلکا ہونا یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ عذاب ایمان والوں کو ہلکا ہوگا اور ایمان والوں کو مہلت بھی مل جائے گی، لیکن کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں فرمایا کہ جس نے اتنا زیادہ کفر کرنے کے بعد بھی، اتنی کفر میں شدت اختیار کرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اصلاح کر لے، اپنی آپ کو سنوار لے، اپنی اصلاح کر لے، اپنا ظاہر اور باطن پاک کر لے، فرمایا کہ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غفور بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا، بخشنے والا بھی پائے گا، اور
پھر ہدایت کے راستے پر چلانے والا بھی پائے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، کفر میں کمی نہیں کی، کفر میں اور زیادہ انہوں نے ترقی کر لی، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا دینا شروع کر دیا، اسلام کے خلاف بک بک شروع کر دی۔ فرمایا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، کیونکہ وہ اسی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز توبہ قبول نہیں کرے گا، یعنی ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اسلام میں حد سے زیادہ مخالفت کر چکے ہیں، حد سے زیادہ مخالفت بڑھا چکے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، فرمایا یہ لوگ گمراہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے گمراہی کا اقدام خود کیا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے، دنیا میں کفر کی زندگی اختیار کی اور کفر کی حالت میں مرے، ایمان نصیب نہیں ہوا مرتے وقت تک، فرمایا فلن یقبل من احدهم ملء الارض، قیامت کے دن ہرگز ان میں سے کسی ایک سے زمین پر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اگر وہ زمین پر سونا بھی پیش کر دیں فرمایا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بعض روایات کے اندر ابھی ہم دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن کافر کو اللہ فرمائیں گے میں آپ کو زمین پر سونا دوں تو اس کے بدلے میں اپنی جان چھڑا لے گا، وہ کہے گا کہ اگر تم مجھے دے دے تو میں اپنی جان چھڑا لوں گا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا پر رہتے ہوئے دو جملے تو زبان سے نہیں کہہ سکا، ایمان کے کلمہ نہیں پڑھ سکا، دو جملے جس پر تیرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، اور آج تو زمین پر سونا دینے کے لیے تیار ہے، اس کا یہ جو ہے نا یہ مطالبہ جو وہ کہے گا کہ مجھے زمین پر سونا دے دیا جائے اور میں دے دوں، اور اللہ اس کو یہ آفر کریں گے کہ میں زمین پر سونا دیتا ہوں، تم جو ہے نا اس کو دو گے، اس کی یہ آفر رد کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی قیمت نہیں لگائیں گے۔ فرمایا فلن یقبل من احدهم ملء الارض، ان میں سے کسی ایک سے زمین پر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ فدیہ میں دے، اولئک لهم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ دردناک عذاب سے بچنے کے لیے ایمان ضروری ہے اور مدد کے لیے ایمان ضروری ہے، جس کا ایمان ہوگا اس کی اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، اس کے سفارشی بھی ہوں گے اور اس کو نجات بھی ملے گی، دردناک عذاب سے بھی پناہ پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقنا الا باللہ۔